اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر چلڈرن، آپ کا استقبال کرتی ہوں میں شفا زہرا چینل ون کے اس خاص پروگرام میں کہ جسے اسپیشلی آپ سب کے لیے آرگنائز کیا گیا ہے۔ مائی ڈیئر مائی لٹل کڈس، اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی رمضان میں آنے والے ایونٹس کے بارے میں، جس میں ہم نے ذکر کیا تھا 10 رمضان کے بارے میں۔ اور 10 رمضان کو کیا ہوا تھا؟ ڈو یو ریممبر؟ ویری گڈ۔ 10 رمضان کو سیدہ خدیجہ جو کہ رسول اللہ کی وائف تھیں، ان کی وفات ہوئی تھی، اور ان کے بارے میں ہم نے جانا تھا کہ وہ کیسی تھیں، کس طرح سے رسول اللہ کو سپورٹ کرتی تھیں، کس طرح سے اللہ کے لیے اور دین اسلام کے لیے انہوں نے سیکریفائس کیا۔ آج ہم سیکنڈ ایونٹ کی بات کریں گے جو اسی منتھ میں آتا ہے، اور وہ سیکنڈ ایونٹ ہے 15 رمضان کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 15 رمضان کو کیا ہوا تھا؟ 15 رمضان کو ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اچھا لگا نا سن کر؟ بالکل، مجھے بھی بہت اچھا لگا۔ اور جس دن امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے، یقیناً آپ ان کے لیے کچھ نہ کچھ ہدیہ ضرور کرتے ہوں گے، ان کو چاہے قرآن کی ایک ورس ہی کیوں نہ ہو وہ ہدیہ کرتے ہوں گے، ان کے لیے جشن کرتے ہوں گے، محفلیں کرتے ہوں گے۔ تو آئیے آج ان کی ولادت کے بارے میں اور ان کی پرسنالٹی کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں۔ آپ کی ولادت ہوئی سن 3 ہجری میں، اور جب آپ کی ولادت ہونے والی تھی تو اس سے پہلے ام الفضل تھیں کہ جنہوں نے خواب میں دیکھا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا ان کی آغوش میں آ کر گر گیا۔ تو آپ اس خواب سے بہت پریشان ہوئیں، اور آپ نے اپنے خواب کو کس کو بتایا؟ پروفٹ محمد سے بتایا۔ جب رسول اللہ نے یہ سنا تو رسول اللہ نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر اس کا پہلا فرزند آنے والا ہے، اور اس کی تربیت کا شرف تمہیں حاصل ہوگا۔ یہ سن کر بی بی ام الفضل بہت زیادہ خوش ہو گئیں، اور اس کے بعد سن 3 ہجری میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کا جو نام تھا نہ وہ آپ کے بابا نے رکھا، نہ آپ کی والدہ نے رکھا، نہ نانا نے رکھا، بلکہ آپ کا نام کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا۔ اللہ نے آپ کا نام شبر رکھا، جسے عربک میں حسن کہا جاتا ہے۔ آیا نہ سمجھ میں؟ پتہ تھا آپ کو؟ نہیں پتہ تھا؟ چلیے اب اسی طرح کی میں کچھ اور باتیں آپ کو بتاتی ہوں۔ اب ہم لوگ جانتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کا جو اخلاق تھا، جو بیہیویئر تھا، وہ کیسا تھا؟ ابھی تک میں آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ دیکھیے رمضان میں آپ کو اپنے اخلاق کو بہت اچھا کرنا ہے، بہت اچھا کرنا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس صرف رمضان میں ہی کرنا ہے، نہیں، رمضان میں آپ کو خود کو ہیبیچول بنانا ہے تاکہ فار ایور آپ ایسے ہی ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام کا جو اخلاق تھا وہ ایسا تھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور امام حسن علیہ السلام کو بہت الٹی سیدھی باتیں کہنے لگا، بیڈ ورڈز یوز کرنے لگا، اور امام حسن علیہ السلام چپ چاپ اسے سنتے رہے، مسکراتے رہے۔ اچھا سپوز دیٹ اگر مجھے یا آپ کو کوئی بیڈ ورڈز کہے گا تو کیا ہمیں اچھا لگے گا، یا کیا ہم سیلف کنٹرول کر پائیں گے؟ نہیں نا، لیکن وہ ہمارے امام ہیں۔ آپ سوچیں کہ کس طرح سے اس سچویشن کو امام حسن علیہ السلام نے ڈیل کیا ہوگا۔ ہم اور آپ ہوتے تو ہمارا سیلف کنٹرول کھو جاتا، ہم خود کو کنٹرول نہ کر پاتے ہیں نا، لیکن وہ ہمارے امام ہیں، اور وہ اپنے اس اخلاق سے ہمیں درس دے رہے ہیں کہ اگر کوئی فرسٹ ٹائم آ کر بیڈ بیہیو کرے تو ہمیں فوراً ہی رسپونڈ نہیں کرنا ہے۔ ہاں، مگر اب ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی آپ کو ہمیشہ ٹارچر کرتا رہے، کوئی آپ کو بلی کرتا رہے، لیکن آپ اس کو کبھی آنسر نہ کرو۔ فرسٹ ٹائم مت کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گڈ بیہیویئر سے سامنے والا پرسن چینج ہو جائے، جیسا کہ اس سٹوری میں ہوا۔ اب آگے سنیے کہ پھر کیا ہوا۔ ابھی تک تو امام حسن علیہ السلام مسکرا رہے تھے، جب اس نے اور زیادہ کہنا شروع کیا، اس نے سوچا ارے میرے ورڈز کا تو ان کے اوپر کوئی ایفیکٹ ہی نہیں پڑ رہا ہے، تو پھر اس نے کہا اور بڑی بڑی باتیں کہیں۔ جب وہ خاموش ہو گیا تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص یہ بتاؤ کیا تم نیڈی ہو؟ کیا تمہیں کسی چیز کی نیڈ ہے؟ کیا تمہیں ہنگر پریشان کر رہی ہے؟ کیا تم بہت زیادہ پیاسے ہو؟ کیا تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں؟ تمہیں جو کچھ بھی چاہیے ٹیل می آئی ول گیو یو ایوری تھنگ۔ جب اس بندے نے یہ سنا کہ ارے میں نے ان کو اتنی گندی گندی باتیں کہیں اور یہ مجھ سے ایسا بیہیو کر رہے ہیں، تو وہ فوراً ہی خوش ہو گیا اور امام حسن علیہ السلام سے معافی مانگنے لگا،
اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کون ہیں، لیکن آپ جو بھی ہیں میں یہ سمجھ گیا کہ آپ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہیں۔ تو بچوں یہاں سے میں آپ کو 2 لیسن دینا چاہوں گی۔ پہلا یہ کہ اگر کوئی فرسٹ ٹائم آپ سے بیڈ بیہیو کر رہا ہے اسے اگنور کریں، ایوائڈ کریں، ٹھیک ہے، یا اس کے ساتھ اچھا بیہیو کریں، ہو سکتا ہے وہ بھی پلٹ کے آپ کے ساتھ اچھا بیہیو کرے جیسا کہ امام حسن علیہ السلام نے کیا۔ بٹ آلویز ریممبر کہ اگر کوئی کنٹینیوسلی آپ کو بلی کرے، آپ کو ٹارچر کرے، آپ کو پریشان کرے، آپ کے اوپر ہاتھ اٹھائے یا کوئی بیڈ ورڈز بولے آپ کو، تو پھر آپ کو کنٹرول نہیں کرنا ہے۔ ہاں یہ بھی نہیں کرنا کہ آپ بھی اس کے جیسا بن جائیں یا مار پیٹ کریں، نہیں، بلکہ اپنے ٹیچر سے بتا سکتے ہیں، اپنے پیرنٹ سے کہہ سکتے ہیں۔ فرسٹ ٹائم خود ڈیل کرنا ہے with good behavior، بٹ نیکسٹ ٹائم اپنے پیرنٹس کو بتانا ہے یا اپنے ٹیچرز کو بتانا ہے، ٹھیک ہے، آیا نا سمجھ میں؟ تو امام حسن علیہ السلام کے اخلاق سے ہم نے دیکھیے کتنا کچھ سیکھا۔ ناؤ آتے ہیں امام حسن علیہ السلام کی نیکسٹ کوالٹی پر۔ اچھا، ابھی رمضان سے پہلے، رجب سے پہلے آپ سب کے گھر میں دسترخوان تو ہوا ہوگا نا، اینڈ وی آل نو کہ دسترخوان کس کے نام کا ہوتا ہے؟ obviously امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نام کا ہوتا ہے۔ اینڈ آپ کو پتہ ہے کہ کیوں امام حسن علیہ السلام کے نام کا دسترخوان ہوتا ہے؟ کیونکہ امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں خود امام حسن علیہ السلام کا جو دسترخوان ہوتا تھا، یعنی جو وہ لوگوں کو انویٹیشن دیتے تھے، کھانے پینے کی دعوت دیتے تھے، اس کے لیے وہ اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے اور اتنا بڑا دسترخوان بچھاتے تھے کہ جو بھی نیڈی آتا تھا، جو بھی فقیر آتا تھا، وہ پیٹ بھر کے کھاتا تھا اور بہت ساری غذائیں کھا کے جاتا تھا، کیونکہ امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان پر کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی تھی، ہر نعمت موجود ہوتی تھی، اور امام حسن علیہ السلام سب کے لیے اس دسترخوان کو عام کر دیتے تھے۔ امیر سے امیر شخص، غریب سے غریب شخص، فقیر سے فقیر شخص امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان پر آتا، کھاتا اور اپنا پیٹ بھر کر جاتا۔ اور اسی لیے ہم سب اپنے گھر میں دسترخوان کرتے ہیں امام حسن علیہ السلام کے نام کا، تاکہ امام حسن علیہ السلام کی اس ریچول کو ہم تازہ رکھ سکیں، زندہ رکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے ایک اور کیا بات سیکھی کہ امام حسن علیہ السلام کا یہ جو دسترخوان ہوتا ہے یہ کس لیے ہوتا ہے؟ ویری گڈ، کیونکہ امام حسن علیہ السلام خود یہ کیا کرتے تھے اور غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اب آتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ پوائنٹ پر۔ امام حسن علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو آپ کو پتہ ہے وہ مسجد جاتے تھے، کیونکہ جو ان کی مما تھیں، اور ان کی مما کون تھیں؟ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ ان کی مدر تھیں، ان کی والدہ تھیں، اور وہ ان کو تیار کرتی تھیں، اچھے کپڑے پہناتی تھیں، اور پھر کہتی تھی کہ مسجد جاؤ، اور جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے وہ اپنے بیٹے سے کیا کہتی تھی؟ کہتی تھی دیکھو بابا وہاں پر جو کچھ بھی ممبر سے بتائیں اسے غور سے سننا اور گھر میں آ کر مجھے بتانا۔ بابا کون؟ یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب امام حسن علیہ السلام مسجد جاتے تو پروفٹ محمد ممبر پر موجود ہوتے اور وہ ممبر سے اچھی اچھی باتیں بتایا کرتے تھے، اور امام حسن علیہ السلام اسے غور سے سنا کرتے تھے، اور جب گھر واپس آتے تو اپنی مدر سے یعنی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ساری چیزیں بتاتے کہ آج نانا نے یہ بتایا، آج نانا نے وہ بتایا، آج میں نے یہ سیکھا، آج میں نے وہ سیکھا، اور یہ سن کر جناب سیدہ بہت زیادہ خوش ہو جایا کرتی تھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ہم نے کتنا کچھ جانا امام حسن علیہ السلام کے بارے میں، اور کتنا کچھ سیکھا، اور آپ کو بھی یہی کرنا ہے۔ جب بھی کسی مجلس میں جائیں، کسی محفل میں جائیں تو وہاں پر کھیلیں نہیں، نہ ہی اپنے کسی فرینڈ سے بات کریں، بلکہ مجلس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے آبزرو کریں، اسے سنیں، اور پھر سننے کے بعد اپنے گھر میں آ کر اپنی مدر کو، اپنے فادر کو، اپنے فرینڈز کو، جس کو بھی دل کرے اس سے آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ کو میں تمام کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ امام حسن علیہ السلام کے صدقے میں آپ سب کو بہت زیادہ نالج گین کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔